عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللطف الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق حسن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. أعوذ بالله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کے جمعے کو منسوب کیا جا رہا ہے سن 8 ہجری جمادی اولیٰ میں ہونے والے انتہائی خطرناک اور انتہائی شدید مارکہ کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہونے والے تمامی غزوات کے مقابلے میں انتہائی شدید اور خطرناک رہا، غزوہ موتا. کیونکہ یہ غزوہ اسی مہینے میں جس میں میں اور آپ موجود ہیں جمادی اولیٰ کے اندر ہوا، سخت سردی کے اندر یہ غزوہ ہوا سن 8 ہجری کے اندر. اس پر کچھ بات عرض کرنے سے پہلے ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جن کے بارے میں اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ رب العالمین جل وعلا کے ارشاد کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمل کا ایک بہترین نمونہ ہے، کردار کا ایک بہترین نمونہ ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ہر لمحہ، آپ کا بیٹھنا اٹھنا، خرید و فروخت، آپ کی زندگی کے تمام مراحل جو ہمارے لیے ایک رہنما اصول ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کے غزوات اور آپ کی جنگیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے نفاذ کے لیے اور انسانیت کے حقوق کے حصول کے لیے اور انسانیت کو اپنے اصل حق سے روشناس کرانے کے لیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عمل میں بصورت ایک جرنیل کے، بصورت ایک سپر سالار کے، بصورت ایک ریاست کے حاکم کے حضور علیہ السلام کی غزوات ہوئے ہیں، اس میں دین مبارکہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اسی لیے محدثین نے حضور علیہ السلام کی غزوات یعنی صرف حضور کی جنگوں پر اگر آپ لائبریریوں کا رخ کریں اور مطالعہ کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ خاص ٹاپک جس کو غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کی یہ جو جنگیں ہیں اس پر ہزاروں کتابیں صرف اس ٹاپک پر لکھی گئی ہیں. یعنی ان جنگوں کا سیاسی مقصد، ان جنگوں کا تاریخی مقصد، ان جنگوں کا جغرافی نقشہ، ان جنگوں کی فکر مقصد، ان جنگوں کے ذریعے
اس وقت کے حالات کی ضرورت اور معاملات اور اس سے ملنے والے فوائد اور آج ان جنگوں کے مطالعے سے اور قیامت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کے اندر مضمر اور پوشیدہ ہمارے لیے استقامت، للہیت، راحت، امن اور اخلاق کے اس قدر گوشے موجود ہیں، اس کو محدثین نے اپنے اپنے شعبے اور اپنے اپنے فکر اور اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے المغازی کے نام سے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کتابیں اس موضوع پر درج کی گئی ہے۔ ایک چھوٹا سے طالب علم جانتا ہے، آج بھی اگر آپ نیٹ کا رخ کریں یا لائبریریوں کا رخ کریں، صرف مغازی لکھیں گے تو ہزاروں کتابیں آپ کے سامنے صرف اس ٹاپک پر آ جائے گی، جو سرکار کی غزوات کے مختلف رخ اور اس میں پائے جانے والے انسانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے جو منافع اور جو فوائد ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضور سیدنا سید السجاد سرکار علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کا یہ قول مبارکہ ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑا ایک درس رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوات میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ مانا کہ غزوہ موتا جمعے کے دن اس کو نہیں سمیٹا جا سکتا، کیونکہ یہ بہت بڑا مارکہ ہے، 8 دن کے اوپر یہ مارکہ رہا ہے، اور اس سے پہلے میدان کے اندر اتنی بڑی جنگ نہیں ہوئی ہے، اور یہ 8 دن کی یہ کشمکش اور جس میں بہت خطرناک صورتحال، تو اس کو ایک درس میں تو نہیں، لیکن جتنی ضروری بات ایک مسلمان کو سرکار کی غزوات کے حوالے سے پتہ ہونی چاہیے وہ یہاں پر سر دس ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، آپ فرماتے کنا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن۔ فرمایا کہ ہم اپنے مدرسوں میں یا اپنے بچپن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مغازی کو ہم اس طرح اس کو یاد کرتے تھے جیسے قرآن کی صورتوں کو یاد کیا جاتا ہے، یعنی یہ ذوق امت کا رہا۔ اور یہی بات العابدین سے پوچھی گئی تھی کہ کربلا کے اندر جو اتنا بڑا سانحہ پیش آیا تو استقامت اور وہ تمام صبر کا مظاہرہ آپ نے کیسے کیا؟ تو فرمایا یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات تھے جس سے ہمیں یہ درس ملا۔ تو حضرت سرکار امام زین العابدین جو یقیناً عقل مند لوگوں کی صف میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، ذہین لوگوں میں اور معاملات شناس لوگوں کے اندر ایک بڑا اونچا درجہ رکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کننا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغازی یعنی حضور کے جہاد، حضور کی جنگوں کو ہمارے استاذ اس طرح پڑھاتے تھے، فرمایا کما نعلم السورۃ من القرآن، جس طرح ہمارے استاذ ہمیں مدرسوں کے اندر قرآن کی صورتوں کو حفظ کراتے تھے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوات اور آپ کے جنگی واقعات کو حفظ کراتے تھے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بے شمار سبق ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے شہزادے اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ قال انا ابی یعلمنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت سعد بن وقاص عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوات اور جنگوں کی تعلیم دیتے تھے، آج امت کو اس کی ضرورت ہے۔ وَيَعُدُّهَا عَلَيْنَا وَسَرَایَاهُ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگیں، غزوات اور سرایا یہ ہمیں گن گن کر بتاتے تھے کہ یہ فلاں ہوا، اس میں یہ واقعات ہوئے۔ فرمایا وَيَقُولُ يَا بُنَيَّ هَذَا شَرْفُ آبَائِكُمْ وَلَا تُضَيِّعُوا ذِكْرَهَا، اور یہ فرماتے تھے کہ میرے بچوں یہ تمہارے باپ داداؤں کا شرف ہے، ان باتوں کو ضائع نہ کرنا۔ وفی العلم مغازی خیر الدنیا والآخرہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے واقعات اور حضور کی جنگوں کے واقعات کے اندر تمہارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور اسی کے اندر تمہارے لیے آخرت میں بھی بھلائی موجود ہے، یعنی بے شمار امور۔ یہ صرف اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگیں ایسی نہیں کہ جیسے 2 قومیں لڑ جاتی ہیں یا 2 قبائل لڑ جاتے ہیں، یا موجودہ طور پر مغرب نے جو فساد اور دہشت گردی عراق کے اندر اور مسلمانوں کے اوپر مچا رکھی ہے، تو یہ تو سراسر دہشت گردی اور فساد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کا اس قسم کی بدترین شکل سے کوئی تعلق نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات اور جنگیں بھی انسانیت کے لیے ایک دستور اخلاق ہے۔ اب آپ اس کو اسی لیے سرکار امام زین العابدین اور ان بزرگوں نے اس بات کو گویا کہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ یہاں پر ایک بات آگے بڑھاتے ہوئے ذکر کرنا چاہتا ہوں جلدی سے، اسکول کالجوں میں ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن غزوات کی بات چلی ہے تو اس کو ہم ذہنوں میں تازہ کر لیتے ہیں۔
دو لفظ بولے جاتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلامی جہاد کے لیے، غزوات اور سرایا۔ غزوات غزوہ کی جمع ہے، سرایا سریہ کی جمع ہے۔ اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جنگیں، وہ مہم جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلاء کلمت الحق کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جس جنگ کے اندر موجود رہے ہوں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ لیکن غزوہ موتا کو غزوہ کیوں کہا گیا؟ اس میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود نہیں تھے، لیکن اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوے میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جو جنگوں کے اندر ہونا تھا، جو پیش آنا تھا، جو حکمت عملی اختیار کرنی تھی، کیا کیا نقصانات ہونے تھے، کیا کیا فوائد ہونے تھے، ایسے ایسے ہی حالات کھڑے ہوں گے، تو اس وقت تم نے یہ کرنا ہے۔ تو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اپنے بدن مبارک کے ساتھ بدر و احد کے اندر موجود ہو کر ہر چیز کو حضور نے دیکھا تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ موتا میں خود تو حضور بدن پاک کے ساتھ اس غزوے میں موجود نہیں تھے، لیکن جو جو حالات یقینی طور پر پیش آنے تھے سرکار نے اس کو غیبی طور پر پہلے بتا دیا تھا۔ فرماتا یہ ہوگا تو یہ ہوگا ضرور، تو تم نے یہ کر لینا ہے، یہ ہوگا ضرور تو تم نے یہ کر لینا ہے۔ سرکار نے 3 جرنیل اس میں ایک کے بعد ایک متعین کیے تھے، یہ شہید ہوں گے تو یہ آئیں گے، یہ شہید ہوں گے تو یہ آئیں گے، یہ کمانڈ سنبھالیں گے۔ تو اس وجہ سے گویا کہ اس کی پوری حکمت عملی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے گویا کہ اس کے ہونے سے پہلے ہی آپ نے ذکر فرما دیا، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو غیب کا مشاہدہ اور علم عطا فرمایا ہے۔ تو اس وجہ سے اس جنگ کو گویا کہ سرایا نہیں کہا گیا، جبکہ صحابہ کرام نے جنگ لڑی تھی، اس کو غزوہ کہا گیا۔ سرایا یقیناً سریہ کی جمع ہے۔ یہ اس جنگوں کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور امن کے لیے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے جدوجہد اور کوشش فرمائی ہو۔ اب یہ ہم نے ذکر کر دیا کہ سرکار کی غزوات کی کیوں ضرورت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، غزوات کی تعداد اور غزوات کی اہمیت گویا کہ کیا رہی ہے، اس کو ہم نے ذکر کر دیا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد کتنی ہے، یہ بھی ایک تاریخ کا ایک پہلو۔ آگے تشریف لے آئیے۔ اس میں بے شمار ہمیں صرف ایک ظاہری اختلاف، لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 جنگیں لڑی ہیں، کسی میں ہے 27 جنگیں لڑی ہیں، کسی میں کہ 19 جنگیں لڑی ہیں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں تو بڑا اختلاف ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جنہوں نے 19 کہا انہوں نے بھی ٹھیک کہا، جنہوں نے 36 کہا انہوں نے بھی ٹھیک کہا، جنہوں نے 27 کہا انہوں نے بھی ٹھیک کہا۔ مراد اور مقصد اس کا ہے یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف لاجیکل وقت مختصر ہے، صرف میں 1-2 لفظ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص مقابلے کے لیے تشریف لے گئے، اب آپ کا ارادہ وہ خاص جنگ ہے، لیکن اس کے درمیان جتنی مڑ بھیڑ راستے میں دیگر لوگوں کے ساتھ ہو گئی اور ان کو نپٹانا بھی ضروری تھا، ورنہ وہ گویا کہ درد سر بنتے، یا وہاں تک پہنچنے سے پہلے کئی دشمنوں نے حملہ کر دیا، اب وہ 1 ہو یا 2 ہو۔ تو بعض علماء وہ ہیں جو صرف کتاب کے اندر کیونکہ گئے اس مقصد کے لیے تھے تو اس کو لکھ دیتے ہیں، اور بعض علماء وہ ہے کہ راستے میں یہ چیزیں بھی پیش آئی تھی تو اس کو بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا مثلا غزوہ طائف کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے حنین بھی ہو گیا، تو اب بعض علماء طائف کو ہی ذکر کرتے، حنین کو ذکر نہیں کرتے، حنین کو ذکر کرتے تو طائف کو ذکر نہیں کرتے، کیونکہ مہم اصل وہ تھی۔ تو اور بعض علماء تفصیل کے لیے دونوں کو اس کے اندر شمار کر لیتے ہیں۔ تو یہ 19 اور 27 کی تعداد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اصل مارکے تک پہنچنے میں جو اصل ہدف تھا اس تک پہنچنے سے پہلے اگر کہیں پر دشمنوں نے حملہ کر لیا، 1-2 مقابلے اس سے پہلے ہو گئے یا ایک مقابلہ پہلا ہو گیا، تو بعض علماء نے تفصیل کے ساتھ اس کو بھی غزوے میں شمار کیا، اور بعض علماء نے اس کی سمری بنائی کہ نہیں حضور گئے تھوڑی تھے اس کے لیے، حضور تو اس مقصد کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے اس کو شمار نہیں کیا۔ تو لہذا ذہن میں یہ مت رکھیے گا کہ بعض کتابوں کے اندر حضور کے غزوات 19 ہیں، بعض 27 ہیں، تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف صرف لفظی ہے، حقیقت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہے اور بعض علماء نے صرف اسی ہدف کو جمع کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے۔ جس طرح کہ سرایا کے اندر سب سے پہلا سریہ جو ہے، یعنی غزوات کے اندر سب سے پہلا غزوہ ابوا ہے، جہاں سیدہ آمنہ آرام فرما رہی، ابوا شریف، یہ تفصیل کے اندر گویا کہ موجود ہے۔ اور سرایا کے اندر سب سے پہلا سریہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے پہلے کمی کے لے کر ابو جہل کے مقابلے میں گویا کہ روانہ ہوئے تھے۔ غزوہ موتا ایک بڑی اہمیت والی جنگ ہے، بلکہ اس کو تو ماہرین نے یہ لکھا کہ جس کو خودکشی کہہ دیا جائے، یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام نے بغیر کسی وسائل کے
اس وقت کی سب سے بڑی سیولائزیشن رومی قوت کے ساتھ آپ نبرد آزما ہوئے اور آپ مقابلے کے لیے صحابہ کرام نکلے اور اس قوت کے ساتھ نکلے کہ جو اس وقت سپر پاور تھی، لیکن اس اعتماد کے ساتھ نکلے ظاہراً دیکھا جائے جس کو لفظی طور پر یعنی ظاہری عوامی تبصرے کے اندر تاریخی جو عام قسم کے مورخ وہ کہتے ہیں تو سراسر خودکشی تھی، لیکن اس خودکشی کے لفظ سے عیب نہیں، معنی یہ کہ جب حضور نے کہہ دیا یہ کر لو تو اب آپ دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لشکر روانہ کیا تھا وہ 3000 کا تھا، اور آپ کو پتا ہے سامنے کتنے لوگ تھے؟ 2 لاکھ، تو یہ 68 گنا بڑا لشکر سامنے تھا، 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، 4 گنا نہیں، 68 گنا بڑا لشکر، کہ کہاں جناب غور کیجئے 3000 لوگ ہوں اور کہاں 2 لاکھ کا لشکر ہو، اور 2 لاکھ کا لشکر وہ جو رومی سلطنت کا لشکر ہو جنہوں نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے ہیں۔ اب وہ ان علاقوں کو 2 قوتیں سامنے کھڑی تھی، ایک پرشین امپائر جس کو کہتے ہیں یعنی فارسی حکومت، اور ایک رومن امپائر جس کو گویا کہ عیسائی حکومت جس کو آپ پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا مارکا تھا، اور اس میں صرف 3000 مسلمان تھے اور سامنے 2 لاکھ فوجی تھے، لیکن 3000 مسلمانوں نے ان 2 لاکھ کا مقابلہ کیا۔ ہاں تو گویا کہ اس لیے جو عام یعنی جو دین سے تھوڑے دور یا دین کے اتنے پابند مورخ نہیں لیکن سچے مورخ جو تاریخ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو خودکشی تھی، یعنی 3000 لوگ 2 لاکھ سے لڑ جائیں تو یہ خودکشی نہیں، کہ جو ان سے 68 مقابلہ 68% زیادہ لشکر، یعنی اگر بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ 2 لاکھ بندے کہیں پر کھڑے ہو جائیں ان کے مقابلے میں 3000، تو وہ جناب آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہوتے ہیں، یعنی اونٹ کے منہ میں زیرے کی بھی مثال نہیں دی جاتی، یعنی اتنے قلیل لوگ تھے، لیکن جب حضور نے بھیجا تھا تو انہوں نے اپنی قلت پر توجہ نہیں کی بلکہ 2 لاکھ کے لشکر سے لڑا اور 8 دن تک لڑ کر ان کو دوڑایا اور گویا کہ اپنے مقصد کو حاصل کر کے وہ دوبارہ مدینہ منورہ لوٹ کر۔ لہذا غزوہ موطا کو اس اعتبار سے بڑی اہمیت ہے۔ آج ہم صرف وہ ان چیزوں کو ذکر کریں گے جس کو عموماً اردو کی کتابوں میں یا اسکول اور کالجوں میں کسی وجہ سے ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ جنگ لڑی گئی سردی کے موسم میں ہی تھی جو آج کل چل رہی ہے، شدید سردی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کی جہاں گرمی اتنی شدید ہے وہاں سردی بھی اتنی شدید ہے۔ 8 ہجری تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں جمعے کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہی مہینہ تھا جمادی اولیٰ، اس تاریخ کو ہم نے رکھا ہے تاکہ یہ تاریخ ہمارے ذہن میں رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روانہ کیا۔ اس کی بنیادی وجہ میں تھوڑی سی پیشش عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ رومیوں سے مقابلے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں اتنے بڑے لشکر کو چیلنج کیا گیا، کیوں اتنی بڑی سپر پاور کے سامنے مسلمان نکل کر سامنے آ گئے، اس کی وجہ کیا بنی؟ تو تھوڑا سا اگر ہجرت کی طرف غور کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بہت بڑی تاریخ اور ہدایت اور درس کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اور اس کہنے پر پابند ہو جاتا ہے کہ کائنات میں حضور جیسا ذہین آدمی پیدا نہیں ہوا، جس نے ذہانت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی اور جیسے عقل اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات مبارک کو عطا فرمائی، انسانیت کی تاریخ میں اتنا ذہین بندہ پیدا نہیں ہوا۔ یعنی اگر ہم بالکل حضور کو اس سطح پر اگر ہم پڑھنے کی کوشش کریں باعتبار انسان کے، تو اللہ رب العالمین جو حکمت عملی اور دانائی اور معاملہ شناسی اور گویا آنے والے حالات کے پیچھے سے اس کے انجام کو جان لینا، یعنی ایک تو کمال نبوت بھی ہے، لیکن جو آپ کو اللہ نے عقل اور دانائی اور معاملہ شناسی عطا فرمائی تھی، اب آپ دیکھیں نا آپ کی عقل و دانائی کا کمال یہ ہے کہ آپ نے عمر جیسے بندے امت کو دیے، علی جیسے بندے دیے، یعنی یہ کمال ان کے اندر تھا، لیکن تراشا تو حضور نے تھا نا، یعنی یہ تو کمال استاد اور معلم کا تھا۔ تو جس کی صحبت میں بیٹھ کر جس کی تربیت میں بندہ عمر جیسا ہو جائے، عثمان و ابو بکر جیسا ہو جائے اور علی جیسا ذہین ہو جائے، تو اندازہ لگائیے وہ معلم اور استاد کو خود کتنا ماہر ہوگا، جس نے تربیت کر کے تراش خراش کر دنیا کو جناب علی جیسا ہیرا دیا، کہ جس کی ذہانت اور علم اور جس کی علوم عقلی جس کو سائنس اور فلسفہ کہتے ہیں، اس کے سامنے لوگ گردنیں جھکاتے ہیں، کہ جو اللہ رب العالمین نے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضایا کے اندر، یعنی قضایا کیونکہ آپ چیف جسٹس تھے تو قضایا لوگوں کے معاملات کو نپٹانے کے اندر اور بالخصوص عقلی سوالات، یعنی کوئی بھی چھپے ہوئے راز چاہے وہ سائنس سے متعلق ہو دیگر متعلق، آپ سے سوال کیا جاتا آپ اس کا جواب دیتے، کوئی پوچھتا یہ مہارت آپ کو کیسی آئی ہے تو وہ کہتے یہ تربیت ہے حضور کی۔ تو یہ سارا معیار کیونکہ مرید کی تربیت مرشد سے نظر آتی، تو اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنیت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دانائی، اور اللہ رب العالمین نے بحیثیت انسان کے آپ کو کتنا کامل بنایا تھا۔
اس لیے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا مراد یہ ہے کہ لوگوں تمہارے سارے انسانوں سن لو کہ تمہاری ہدایت کے لیے، تمہارے انجام کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے اور تمہاری تربیت کے لیے ہمارے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ چاہے تمہاری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اپنی زندگی تم طالب علم ہو، استاد ہو، تاجر ہو، مزدور ہو، کوئی بھی ہو، جس شعبے سے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو گے تو اس میں تمہارے لیے ایک نمونہ نظر آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اب یہ کیوں پیش آیا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ غزوہ موطا کیوں آیا، میں نے پہلے کہا یہ بہت لمبا اور تفصیلی موضوع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو صبر و تحمل کا یہ سلسلہ 13 سال تک رہا۔ صحابہ اس پوزیشن میں مکہ میں ہی ہو چکے تھے کہ جناب وہ ابو جہل جیسے منہ چڑھانے والے کو زمین چٹا سکتے تھے اور بار بار حضور سے اجازت مانگتے تھے کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے کہ یہ آگے سے بات کرتا ہے، ہم اس کے دانت اس کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابھی لاٹھی اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ یعنی یہ خاموش تبلیغ زندگی کا وہ نمونہ کہ جو صبر و تحمل کا مظاہرہ انسان کس درجے پر جا کر سکتا ہے، اس کی عملی شکل یہ 13 سال کی زندگی ہے۔ اور 13 سال کی زندگی تو میں یوں ہی کہہ گیا، اس 13 سال کی زندگی کے اندر صحبتیں برداشت ایسی ہے کہ حضور نے فرمایا اتنا تو کسی نبی کو نہیں تھکایا گیا جتنا مجھے پریشان کیا گیا۔ تو 13 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ شاب ابی طالب کے اندر حضور علیہ السلام کا 3 سال کھلے آسمان کے نیچے اپنے صحابہ اکرام کو لے کر اس کھلی گھاٹی کے نیچے بیٹھ جانا، اور 3 سال تک ساری قوم کا حضور علیہ السلام اور صحابہ کا بائیکاٹ کر دینا۔ مارکیٹ کے اندر اگر ایک چیز آ رہی ہے وہ 1 روپے کی ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو وہ 1 روپے میں بیچیں۔ مسلمان لینے آئے تو 50 روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ 50 روپے کی ہے، یعنی کسی صورت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کوئی سوشل اور گویا کہ سماجی رابطہ کاٹ دیا گیا اور بائیکاٹ کیا۔ تو یہ 13 سال کا عرصہ حضور علیہ السلام کا مکی زندگی۔ حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ کے اندر حکمت عملی کے ساتھ چلتے ہوئے 5 سال جب ہو گئے، یعنی بدر ہو گیا 2 کو، احد ہو گئی 3 کو، یہ موڑ بھیڑ، اس کی وجہ بھی اگر آپ کے ذہنوں کے اندر تازہ ہو تو پتہ چلے کہ یہ اقدام مسلمانوں کا نہیں تھا، وہ ختم کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ مسلمانوں نے یہاں پر دفاعی طور پر احد میں بھی جواب دیا تھا اور بدر میں بھی جواب دیا تھا۔ 5 ہجری کو ہوا ایک گویا کہ احزاب لڑی گئی، غزوہ خندق۔ غزوہ خندق وہ تھی کہ جس میں سارا کفر امنڈ کر آ گیا تھا، سارا کفر جو ہے وہ امنڈ کر آیا، سارا مکہ اور مکہ کے گرد کے تمام قبیلے امنڈ کر آ گئے، اور مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے منافقین وہ جاسوسی کر رہے تھے اور مسلمانوں کی ہر حکمت عملی کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ خبر کو وہاں لیک کر رہے تھے۔ اب یہودیوں کا جو قبیلہ اندر موجود تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس نے بھی غداری کر دی۔ اب جنگ جب شروع ہو گئی اور خندقیں تو کھود دی گئی تھی، لیکن باہر دشمن کھڑا ہوا ہے مکمل ساز و سامان کے ساتھ کہ اس نے اندر آنا ہے، اور اگر وہ اندر آ جاتا تو ایک بندہ بھی زندہ نہیں بچتا، کیونکہ اندر سے بھی غداری ہو چکی تھی۔ یہودی اندر سے کھڑے تھے کہ جیسے تم مدینے میں پہلا قدم رکھو گے تو ہم ان کی مسجدوں کے اندر ان کی گردن اتارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جبکہ ہم نے مدینے کے اندر ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے شہری ہیں، لیکن ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم نے مدینے کے اندر آنا ہوگا۔ اور ان کو بتا دیا گیا کون سے راستے سے آنا ہوگا۔ منافقین ان کو ساری خبریں دے رہے تھے۔ یہ احزاب پورا ایک جنگ احزاب پڑھنے جیسی صورتحال ہے کہ جب ایک اسلامی ریاست کو اندر اور باہر کے لوگوں کے ساتھ سامنا ہو تو پھر حکمت عملی کے طور پر استقامت اور اللہ پر بھروسہ کر کے اور زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر کس طرح کی جد و جہد کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ کلبھوشن کو کان پکڑ کر دے دیا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا وہاں پر، بلکہ غدار کو اس کو ٹھکانے پر پہنچایا جاتا ہے۔ جو غدار ہو اس کو غدار کو ٹھکانے پر پہنچایا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ پلیٹ میں سجا کر کشمیر کو دے دیا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی غزوات میں یہ بے غیرتی اور بے حیائی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، وہ غیرت اور حیا کا جہاد ہے جس میں اللہ پر بھروسہ ہے، اپنی توپوں اور اپنی زمین پر بھروسہ نہیں، اور اللہ پر بھروسہ اس قدر کامل کے ساتھ ہے جس کو میں آگے عرض کروں گا کہ صحابہ کرام کے کچھ لوگ تھے جو 3000 تھے اور وہ چیخ پڑے کہ 2 لاکھ بندوں سے ہم کیسے لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ آئے، ان کے سامنے جھوم کر کہنے لگے کہ تم جیتنے آئے تھے یا شہید ہونے آئے تھے؟ پہلے یہ بات کرو ہم سے۔ تو سارے صحابہ نے کہا ہم شہید ہونے آئے تھے۔ تو فرمایا اس سے بہترین کوئی موقع نہیں ہے، حضور کو کیا اطلاع دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی 2 لاکھ کا لشکر سامنے آ گیا ہے، 3000 لڑیں گے کیسے؟ جلدی سے کسی بندے کو بھیجو کہ مدینے میں حضور سے جا کر پوچھے کہ حضور ہم کیا کریں، ہمیں کیا پتا تھا کہ 2 لاکھ آ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نوجوان صحابی تھے، انصاری تھے وہ، اور بڑے خوبصورت نوجوان تھے، وہ شہید ہوئے اس میں، اور کھڑے ہو کر کہنے لگے بتاؤ تم بھاگنے کے لیے آئے تھے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا تم یہاں پر صحرا پہن کر دوبارہ جانے کے لیے آئے تھے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا آئے کس لیے تھے غزوے کے اندر؟ کہا جہاد کر کے جنت میں جانے کے لیے۔ تو فرمایا مڑ کر حضور کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ آگے بڑھو، اللہ رب العالمین شہادت عطا فرمائے گا۔ اور سارے مورخین نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا یہ جو خطبہ تھا، صحابہ کرام کہتے ہمیں 3 نہیں، ہم ایسے لگنے لگے کہ ہم 3 لاکھ ہو گئے ہیں۔ تو
اب آپ دیکھیں رب پر بھروسہ، موت سے محبت اور اپنے انجام کو پہنچنا اور اپنی ذاتیات کو چھوڑنا، یہ ان مجاہدین کا صحرا تھا، اور جس نے گویا کہ کفر کو نکو تلے چنے چبوا دی۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری میں جب احزاب کو فتح کیا، یعنی 27 دن انہوں نے وہاں پر گہرا ڈالا تھا، اور وہ اندر داخل ہونا چاہتے تھے۔ یہاں سے یہودیوں نے اندر سے بغاوت کی ہوئی تھی، اور وہ انتظار کے اندر تھے کہ جیسے ہی کافروں کا ایک بندہ اندر داخل ہوگا تو ہم یہاں پر مسلمانوں کے اوپر ان کے بیوی بچے نوجوان سب کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا کی مدد آئی، اور ایک ایسی تیز ہوا چلی کہ 27 دن کے بعد ان کے سارے خیمے میں اکھڑ گئے، اور وہ وہاں سے گویا کہ روانہ ہوئے، بھاگ گئے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور علیہ السلام کو بتایا کہ ان یہودیوں نے غداری کی ہے، اور ان کو بغاوت کے اندر سب کو مار ڈالا گیا۔ یہ نہیں کہ ثاقب نثار جیسا کوئی رسوائے زمانہ ذلیل الخلق بندہ دنیا کے اندر ہو کہ جو وہ اٹھا کر جناب آسیہ کو حوالے کرے، ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ ریاست کی وقت کو باقی رکھا گیا، اور قانون اور آئین کو بروئے کار لا کر ان سارے یہودیوں کو تہہ تیغ کیا گیا جنہوں نے ریاست کے ساتھ غداری کی تھی۔ اور 6 کے بعد سرکار علیہ السلام نے 7 ہجری کو خیبر کی طرف رخ کیا کہ یہ باہر سے بیٹھ کر جو ہمارے ساتھ معاملات کرتے ہیں ان کا صفایا کیا۔ یہاں سے گویا کہ مکہ کا منہ بند ہوا۔ جس وقت احزاب میں کافر دوڑے تھے مکہ والے، تو حضور نے اللہ کے حضور سجدہ کر کے کہا کہ رب نے مجھ سے وعدہ کر دیا ہے کہ اب مکہ سے کوئی بھی، بدر میں یہ آ گئے، احد میں آ گئے، خندق میں آ گئے، لیکن اب ان کا یہ مدینے کی طرف آنا آخری تھا، اب اس کے بعد کوئی کافر مدینے کی طرف منہ نہیں کرے گا۔ 5 کے بعد پوری حضور کی سیرت کا نقشہ گویا کہ دوسرے رخ کی طرف آ جاتا ہے۔ سن 6 ہجری کو آپ دیکھ لیجیے، یہ صلح حدیبیہ ہو جاتا ہے۔ 7 ہجری کے اندر آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے جاتے ہیں، اور جناب غزوہ خیبر ہو جاتا ہے۔ 8 ہجری کے اندر یہ غزوہ موتا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبلغین کو اور اپنے قائدین کو، اس بچے کو بٹھا دیجیے، اس کو بیٹھ جائیے، تسلی سے بیٹھ جاؤ، اپنے مبلغین کو حضور علیہ السلام نے روم کی طرف تبلیغ کے لیے اور اخلاق کے لیے روانہ کیا، اور قیصر روم ہرقل نے بصرہ کا مقام جو ہے، جو ملک شام کا ایک خطہ تھا، وہاں پر بصرہ کے مقام کا جو حاکم تھا، حضور علیہ السلام نے کئی حاکموں کو خط لکھا اور ان کو دعوت ایمان اور امن پیش کی، جس طرح سب کے سامنے اختصار کے ساتھ، وقت ہمارے پاس مختصر ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت شرحبیل کو روانہ کیا خط دے کر کہ تم جاؤ اور جا کر بصرہ کے حاکم کو وہ خط دو۔ اس سے پہلے حضور علیہ السلام کے 5 مبلغین کو عیسائیوں نے مار دیا تھا، وہاں پر قتل کر دیا تھا، حالانکہ وہ تبلیغ کر رہے تھے، دین کی باتیں، یعنی لوگوں کو اخلاق، شراب، زنا اس سے منع کر رہے تھے، لیکن ان کو جو بغض تھا ان کے اندر، اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کو جو خط لے کر بھیجا، تو جو خط لے کر سفیر گیا تھا، اس کو بصرہ کے حاکم نے قتل کر دیا۔ حالانکہ دنیا کو کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ سفیر سے اگر آپ متفق نہیں ہیں تو آپ اس کو دوبارہ لوٹا دیجئے، لیکن اس کو مار دینا کون سی شرافت ہے؟ اور بلا اس جرم پر حضور علیہ السلام خاموش کیسے رہ سکتے تھے؟ جب حضور علیہ السلام کو پتا چلا کہ ہمارے سفیر اور ہمارے نمائندے صحابی کو جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ انہوں نے شہید کر دیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ترتیب دیا، اور ترتیب دینے کے بعد سرکار علیہ السلام نے بصرہ کے مقام کی طرف روانہ کیا کہ آپ پیش قدمی کرو اور اس صحابی کے خون کے بدلے کے لیے آگے بڑھ جاؤ۔ 3000 کا یہ لشکر تیار ہوا، جس میں حضور علیہ السلام نے کمانڈ جو ہے وہ حضرت جعفر طیار، یعنی اپنے چچا کے بیٹے، جس کو حضور بہت زیادہ چاہتے تھے، حضرت مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر کے ہاتھ میں دی۔ اور سرکار علیہ السلام نے روانہ کرنے کے ساتھ یہ بات گویا کہ ذکر فرما دی تھی کہ سب سے پہلے جب آپ نکلیں گے تو جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور میں دیکھتا ہوں کہ زید بن حارثہ شہید کر دیے جائیں گے، اور زید بن حارثہ شہید کر دیے گئے تو حضرت جعفر طیار اور میرے دل کا ٹکڑا حضرت جعفر جو ہے اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اور جب وہ شہید کر دیے جائیں گے تو فرمایا اس کے بعد جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سرکار، اور ایسی کوئی جنگ نہیں گزری ہے کہ جس میں مسلمانوں کے 3 جرنیل بیک وقت ایک دن میں شہید ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے 2 لاکھ کا لشکر تھا، ایک دن کے اندر یہ سمجھیے کہ 1 سے 1.5 دن کے اندر یہ 3 جو مسلمانوں کے یہ کے بعد دیگر کمانڈ سنبھالنے والے اونچے صحابی تھے، انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا۔ اس جنگ کا جذبہ یہ تھا کہ جمعے کا دن حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کو سنات الوداع کے مقام سے روانہ کیا، اور ان کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تمہارے سفر کو آرام سے کرے اور تمہیں غلبہ عطا فرمائے، اور جس امن کے پیغام کے لیے تم جا رہے ہو اللہ تمہارے لیے آسانی کرے، سنو، عورتوں پر تلوار مت اٹھانا۔
یہ نہیں کہ میرے گمان میں آیا تھا تو میں نے عراق پر بم مار دیا اور بعد میں کہنے لگا میں ایکسکیوز کر رہا، تو یہ دہشت گردی گوڑی چمڑی سے ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کے غلاموں سے نہیں ہو سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد سراسر امن تھا۔ حضور نے فرمایا بچوں پر نہیں اٹھانا، جو تمہارے مذہب کے نہ بھی ہوں اور وہ اپنے عبادت خانوں میں عبادت کر رہے ہوں، اپنے عبادت خانوں، ان کے عبادت خانوں کے اندر نہ گھسنا، ان پر تلواریں نہ اٹھانا، چاہے وہ تمہارے دین پر نہیں، لیکن اگر وہ اپنے عبادت خانوں کے اندر امن سے بیٹھ کر جو بھی کر رہے ہیں ان کی عبادت خانوں کے اندر نہیں گھسنا۔ کہ بم مار کر ایک ایک مدرسے کے اوپر 200 حافظ بچے نہیں مارے گئے اور پھر ایکسٹریم مسلمان ہوتا ہے۔ یہ غزوات پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے لیے عمران خان آیا، بجلی مہنگی ہوگی، یہ سارے فضول لوگ اور فضول خیال ہمارے ذہنوں سے نکلے اور ہم سمجھے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ہم پیدا کس مقصد کے لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے امام زین العابدین نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں ہمارے اساتذہ رسول اللہ کی غزوات اور جنگیں ایسے پڑھاتے تھے کہ جیسے ہمیں قرآن کی آیتوں کو یاد کرایا جاتا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا عورتوں پر تلوار نہ اٹھانا، بچوں پر تلوار نہ اٹھانا، بازاروں کو برباد نہ کرنا، باغوں کو نہ برباد کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، نہروں کو تباہ نہ کرنا۔ فرمایا ہاں جو تمہارے مقابلے میں تمہیں قتل کرنے کے لیے سامنے آئے تو پھر اس سے پیچھے نہ ہٹنا، اور جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہو اور تمہاری نظریں نہ ڈالیں اور تمہیں اس سے خطرہ نہ ہو، وہ تمہیں تلوار نہ اٹھائے، حضور نے فرمایا اس پر تلوار نہ اٹھانا۔ یہ کہہ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو روانہ کیا۔ عبداللہ بن رواحہ اس شوق میں تھے کہ یہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہوگا، یہ میں حضور کے ساتھ پڑھوں۔ صحابہ کرام روانہ ہو گئے۔ فجر کی نماز کے بعد جمعے کا دن تھا، سن 8 ہجری جمادی الاولیٰ، غزوہ موتا کے لیے صحابہ کرام کو روانہ کر دیا گیا۔ جمعے کی نماز میں حضور نے عبداللہ بن رواحہ کو دیکھ لیا کہ وہ نماز کے اندر ہے۔ نماز کے بعد حضور سے ملے، سرکار نے فرمایا تم گئے کیوں نہیں فجر میں ان کے ساتھ اور تم جمعے میں کیوں رکے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ میری شہادت کا وقت ہے اور میں چاہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جمعہ میں آپ کی اقتداء کے اندر آخری ادا کروں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جہاد میں جانے کا شوق آپ دیکھیے اور بشارت آپ دیکھیے۔ حضور نے فرمایا تیری نیت صحیح ہے کہ تو میری محبت میں یہاں رک کر میرے پیچھے جمعہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے عبداللہ بن رواحہ اگر تجھے زمین کی ساری دولت مل جاتی اور تو ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، ما ادرکت غدوۃ فی روایت لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، لیکن جو لوگ چلے گئے ہیں نا جو فجر کے اندر، اگر تجھے دنیا کی زمین و آسمان کی اور دنیا کی ساری نعمتیں مل جاتی تو اللہ کی راہ میں بانٹ بھی دیتا تو تو اس نیکی کو نہ پا سکتا کہ جو فجر کے اندر وہ قافلہ نکل گیا اللہ کے دین کی سربلندی کی۔ حالانکہ وہ رکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قافلہ فجر میں نکل گیا نا انہوں نے وہ نیکی پالی عبداللہ بن رواحہ کہ اگر تجھے زمین کی ساری دولت بھی مل جاتی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تو تجھے وہ اجر نہیں ملے گا کہ جو صبح میں جن کو میں نے رخصت کیا اللہ کی راہ میں ان کو ملا۔ یعنی آپ دیکھیں جمعہ حضور ہی کے پیچھے پڑ رہے ہیں اور یہ چاہت ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات اور اعلاء کلمت الحق کو کتنا بڑا رتبہ دیا۔ فرمایا میرے پیچھے تو نے جمعہ پڑھا، شرف کی بات ہے، لیکن اجر وہ لے گئے جو فجر میں روانہ ہو چکے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا۔ وہاں پر جانے کے بعد میرے دوستو بزرگوں یہ مارکا ہوا، 1 سے 2 دن کے درمیان یہ 3 صحابہ شہید ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر خود یہ خطبہ دیا، صحابہ کے دل بڑے بے چین تھے کہ بہت بڑا لشکر اور ایک سب سے بڑی سیولائزیشن کے ساتھ یہ مقابلہ ہے، مسلمانوں کا حال کیا ہوگا؟ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعا زیدن، نعا ینعا کہتے ہیں موت کی خبر دینا۔ سرکار نے فرمایا دیکھو جھنڈا زید بن حارثہ نے اٹھایا، کہاں مدینہ منورہ، کہاں سیریا۔ سرکار نے یہاں بیٹھے بیٹھے فرمایا نعا زیدن، زید نے جھنڈا اٹھایا، اور پھر حضور زار و قطار رونے لگے اتنے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ فرمایا زید شہید ہو گئے۔ فرمایا وہ جعفرن، اب میرے بھائی جعفر نے اٹھایا، پھر حضور کی داڑھی مبارک پر اتنے آنسو تھے کہ جناب وہ داڑھی مبارک کے منہ مبارک شریف سے ٹپک رہے تھے۔ فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن رواحہ کے لیے، یعنی پے در پر حضور نے جیسی شہادتیں ہو رہی تھی آ کر حضور ان کو بتا رہے تھے کہ ابھی جعفر شہید ہو گئے، ابھی عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، فرمایا مبارک ہو تمہیں، اب اللہ نے مقام اور صحابہ کرام، کیونکہ جب عبداللہ بن رواحہ مغرب کے وقت شہید ہوئے تو شہادت کے وقت آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم تینوں کا نام رسول اللہ نے لیا تھا کہ ایک شہید ہوگا تو دوسرا کمان سنبھالے گا، دوسرا شہید ہوگا تو تیسرا سنبھالے گا۔ تو آخری ہچکی جب عبداللہ بن رواحہ کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہیں اختیار ہے مسلمانوں، پیچھے نہ ہٹنا، ہم تو اپنی منزل پا گئے ہیں،
پیچھے نہ ہٹنا، اب تم شورائی طور پر ایک امیر کو متعین کرو جو تمہاری اس کمانڈ کو سنبھالے۔ اس وقت سارے صحابہ نے حضرت خالد کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی سب سے پہلی جنگ تھی، کیونکہ ابھی 1 سال پہلے ہی آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی۔ سرکار نے فرمایا، جو بخاری شریف میں ہے، فرمایا تلوار اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، سیف من سیوف اللہ، یہ لقب حضور نے عطا فرمایا حضرت خالد بن ولید کو کہ اللہ کی تلوار، اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار اللہ نے خالد کو عطا فرمایا۔ یہ 1.5 دن گزرا تھا، آگے 8 دن تنہا آپ نے 2500 کے لشکر کو لے کر آپ نے 2 لاکھ کو انگیج کیا۔ آپ کی 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، اس میں حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں غزوہ موتا میں ٹوٹی۔ آپ نے 8 دن تک، یعنی جنگ حکمت عملی اور کیا دانائی اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو عطا فرمائی تھی۔ آپ نے پوری پوزیشن اور ڈائریکشن جنگ کی چینج کی، اور یہ خبر مشہور کی کہ ہمیں پیچھے سے کمی آ چکی ہے، ہم تو کم تھے لیکن 50,000 کا لشکر اور ہمارے پیچھے آ گیا۔ اس بات کو آپ نے اتنا پھیلایا، اور جو مقدمۃ الجیش تھا اس کو یمامہ پر آپ دائیں طرف لے گئے، اور جو میمنہ تھا اس کو میسرہ لے گئے، یعنی پوری پوزیشن فوج کی آپ نے چینج کر دی۔ اب نئے چہرے سامنے گویا کہ نظر آ رہے تھے، اور پیچھے یہ آپ نے بات مشہور کر دی کہ مسلمانوں کو مدینے میں خبر ہو چکی ہے 50,000 ابھی آ رہے ہیں، اور پیچھے ہمارا لشکر جو ہے کہ وہ آ رہا ہے۔ اس خبر کے ساتھ صحابہ کو بھی تقویت ملی جن کو پتا نہیں تھا، اور سامنے والا دشمن بھی پریشان ہوا۔ 8 دن تک آپ نے 2 لاکھ کو انگیج کیا، اور ان کا سب سے بڑا کمانڈر جو 1 لاکھ فوج کو ڈیل کر رہا تھا اس کو حضرت خالد بن ولید نے جا کر قتل کیا۔ اور اس کے بعد یہ لشکر گویا کہ ان کا پیچھے دوڑا، اور 8 دن حضرت خالد بن ولید نے ایک صحابی کو شہید کروائے بغیر آپ نے 2500 کے لشکر کو سنبھالا، 8 دن انگیج کیا، 9 تلواریں آپ کی ٹوٹی اس جنگ کے اندر، اور فتح یاب ہو کر ہاری بھی جنگ، یعنی حضرت عبداللہ بن رواحہ جب شہید ہوئے تو مسلمان شکست کھا چکے تھے، لیکن جب تلوار حضرت خالد کے سامنے آئی تو ہاری بھی جنگ اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ پر فتح میں تبدیل فرمایا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ بس اب آخری جملہ عرض کرتا ہوں، اس میں شہید ہونے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں، حضرت سیدنا جعفر طیار ہیں، یہ سارے لوگ جنت میں گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جب میرا صحابی زید شہید ہوا اس کو تو ایسی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے گیا، عبداللہ بن رواحہ اس کو لے گیا، لیکن ہاتھ تو سب کے کٹ گئے تھے، لیکن میرے بھائی جعفر کے لیے تو سونے کے پر کیوں لے کر آیا؟ فرمایا رب کا حکم تھا کہ نیکی سب نے کی ہے، لیکن جب نیکی اہل بیت کریں تو ان کو اور طریقے سے نوازا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ یعنی اللہ کی طرف سے کہ حضرت جعفر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت جعفر کے گھر کے اندر آپ گئے، اور حضرت جعفر کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس سے آپ نے کہا کہ وہ دونوں بچوں کو لاؤ، ذرا جعفر کے دونوں بچوں کو لاؤ۔ تو محمد اور عبداللہ، یہ عبداللہ وہی ہیں جو حضرت علی کے داماد ہیں، حضرت زینب، حضرت سیدنا امام حسین کی بہن سیدہ زینب کے شوہر عبداللہ بن جعفر، انہی کے اولاد کو جعفری کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت بچے تھے، اور حضرت جعفر اور محمد یہ 2 بچے تھے حضرت جعفر بن ابی طالب کے۔ آپ نے کہا حضرت اسماء سے کہ وہ دونوں بچوں کو لاؤ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور زاروں قطار روئے۔ اتنے میں بیوی نے پوچھا حضرت جعفر کی، کیا میرے شوہر کے لیے خبر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ شہید ہو گئے۔ حضرت اسماء کہتی ہے سننا تھا کہ میں نے چیخ ماری، میری چیخ کی آواز سے باہر کی عورتیں گھر کے اندر آ گئی۔ سرکار نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ اسماء تو نے چیخ تو ماری، لیکن کوئی بے ہدا جملہ غم میں منہ سے نہ نکالنا، اپنے چہرے کو پیٹنا نہیں، بس 3 دن کا صبر کرنا۔ سرکار وہاں سے اٹھے اور اپنی ازواج کے پاس آئے، فرمایا ان کو غم لگا ہے، تم کھانا تیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غم کی وجہ سے وہ کھانا نہ پکا سکے۔ ازواج مطہرہ سیدہ ام سلمہ کہتی میں نے جلدی جلدی جو کو دھونا شروع کیا، اس کو میں نے پیسا، میں حضرت عائشہ اور دیگر گویا کہ ازواج تھی، ہم نے روٹیاں بنا کر حضرت جعفر کے گھر بھیجی۔ یہ وہ رسم ہے اور عبادت ہے کہ کسی کے گھر میت ہو جاتی ہے تو اس کے گھر چولہا نہیں جلایا جاتا، بلکہ عزیز و اقارب جو ہے کہیں وہ بھوکے غم میں نہ رہ جائے، وہ اس کے گھر پہ کھانا پہنچاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئیں دوبارہ حضرت اسماء کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بچے تو یتیم ہو گئے۔ سرکار نے ان دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یتیم تو ہو گئے اسماء، لیکن سن لے دنیا و آخرت میں ان دونوں بچوں کا میں ولی ہوں، یہ بچے دونوں میری طرف منسوب ہیں، یہ میرے بھائی۔ کیونکہ حضرت جعفر کی شہادت جب ہوئی اس وقت آپ کی عمر 31 سال تھی، سرکار اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ خیبر میں جب وہ آئے، خیبر میں جب آپ تشریف لائے
جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کے لیے بھیجا تھا، تو خیبر یہاں فتح ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سرکار فرماتے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ مجھے خیبر کی فتح زیادہ ہے کہ جعفر کو دیکھنے کی فتح۔ فرمایا مجھے خوشی کس میں زیادہ ہے، خیبر کی فتح میں زیادہ ہے یا جعفر کو دیکھنے میں؟ تو حضرت جعفر کی شہادت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا غم ہوا، اور سرکار نے فرمایا اس کے دونوں بچوں کا ولی میں دنیا و آخرت میں ہوں۔ حضرت عبداللہ جو حضرت علی کے داماد ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے سرکار نے مجھے بالکل اپنے قریب بٹھا کر زیتون والا سالن اپنے ہاتھ سے مجھے کھلایا تھا، کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں وہ رہے، تو کہتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں چھوٹا سے تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن کا کھانا مجھے اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ امہات المومنین نے زیتون میں سالن بنایا تھا اور جو کی روٹی تھی، اور سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں سے گویا کہ اس زیتون کے تیل میں اور سالن میں ڈبو کر مجھے لقمے کھلائے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب اس بات کو ذکر کرتے ہیں۔ اور آخری یہ جملے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے محو گفتگو تھے، اتنے میں حضور نے آسمان کی طرف سر کیا اور فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ آپ کس کو جواب دے رہے تھے آسمان کی طرف سر اٹھا کر؟ فرمایا میرا بھائی جعفر تھا جو فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا، اس نے مجھے وہاں سے کہا السلام علیکم تو میں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ تیار ان کو کہتے ہیں، تیار کا معنی ہے اڑنے والا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو 2 سونے کے پر لگائے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میرا بھائی جعفر جو ہے وہ جنت کے اندر اڑ رہا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے تو سرکار دو عالم تشریف لائے۔ شوہر جب مر جائے یا قتل کر دیا جائے یا شہید ہو جائے تو عدت 3 دن نہیں ہوتی، شوہر کی موت پر عورت کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہوتی ہے۔ 4 مہینہ بولیے، طلاق اگر ہو جائے تو پھر عدت جو ہے وہ 3 حیض ہو جاتی ہے، لیکن شوہر اگر مر جائے تو عدت جو ہے وہ 4 مہینہ 10 دن ہوتی ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان سے اتنی محبت تھی کہ حضور اکثر سنتے تھے کہ ان کی بیوی بڑے غم سے رو رہی ہے۔ ایک دن حضور تشریف لائے 3 دن کے بعد چوتھے دن، فرمایا اسما 3 دن رو لی تو نے؟ کہاں؟ فرمایا تیری عدت ختم ہو گئی، بس اب تجھے غم کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تشریع اختیار ہے کہ چاہیں تو 4 مہینے 10 دن کی عدت کو منسوخ کر کے اس خاتون کے لیے حضور علیہ السلام نے 3 دن کی عدت بنا دی۔ لہذا آج میں تمام نوجوانوں سے اور امت سے کہوں گا کہ غزوہ موطا کا مطالعہ کریں، کیونکہ جمعے کا دن ہی تھا اور یہی مہینہ تھا جمادی اولیٰ اور سن 8 ہجری تھی کہ جس میں مسلمانوں نے یہ سب سے بڑا مارکا سر کیا کہ جس میں کامیابی کا ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ 3 جرنیل وہاں شہید ہو گئے تو مکہ کے کافروں میں پھر ان کی کڑی میں ابال آیا، وہ سمجھے کہ جناب مسلمانوں کا زور ٹوٹ گیا، انہوں نے حدیبیہ کا جو صلح نامہ تھا اس کو توڑ دیا۔ اس کی وجہ بنی صلح حدیبیہ کی، گویا کہ ترتیب وار ایک حکمت عملی ہے جس کو سننے کے بعد ہمارے اندر یقیناً ایمان کی رمق اور غیرت پیدا ہوتی ہے، دنیا داری اور ہوس ہمارے دل سے جاتی ہے۔ اور حق فرمایا سرکار مولا مرتضیٰ کے پوتے اور امام زین العابدین کے شہزادے حضرت حسین کے شہزادے سرکار سید سجاد امام زین العابدین نے کہ حضور علیہ السلام کی غزوات اور حضور علیہ السلام کی جنگوں کے اندر ایک حکمت اور تعلیم موجود ہے، اور ہمارے استاذ ہمارے بڑے رسول اللہ کے غزوات کو گن گن کر ہمیں سکھاتے تھے اور واقعات ہمیں بتاتے تھے، جیسے قرآن کی سورتوں کو گن گن کر ہمیں حفظ کراتے تھے اور قرآن کا تعارف کراتے تھے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس سے ملنے والے جو واقعی سبق ہے جو ہمارے لیے شہادت اور اللہ کی رضا اور دخول جنت کے لیے ہمیں برانگیختہ اور تازہ کرتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے سبب ہم تمام کو اس لذت سے آشنا کرے۔ تمام بلاد اسلامیہ کی اللہ حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، غزوہ موطا کے صدقے اللہ رب العالمین کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے، پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، امت مسلمہ کو اپنے نظریے کے لیے مستحکم فرمائے۔ یہود و نصارہ اور ان بد چلنوں کی پاؤں کی جوتی بننے کی بجائے مجھے اور آپ کو یقیناً اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اپنی اصلاح کر کے، اپنے دلوں سے ہوس اور لالچ مجھے اور آپ کو نکال کر واقعی میں اللہ پر توکل اور بھروسہ اور موت پر یقین کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔